अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआओं से इंशाअल्लाह ताला आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आप लोग तो बताते ही नहीं हो, ना मुझसे बात करते हो, ना मुझे जो है ना ये बताते हो कि मेरी जो है ना मेरा किस्सा या कहानी आपको कैसी लग रही है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि कम से कम बताया तो किया करो। कमेंट लिखने में इतना टाइम तो नहीं लगता है मेरे ख्याल से। और कल मैंने इसलिए ये ब्लॉग नहीं बनाया कि कल सुबह भी मैंने ब्लॉग में यही बताया था कि कल हमारे रिश्तेदार का इंतकाल हुआ था। और उसकी उसकी वजह से जो है ना मैं परेशान थी, तो मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। और पता नहीं क्या चक्कर थी कि सारी रात मुझे नींद नहीं आई और पूरी रात मैं जागती रही। अजानों से थोड़ी देर पहले मेरी आंख लग गई, फिर अजानों के साथ मेरी आंख खुलती है, क्योंकि शेरू और शेरू के बच्चे जो है ना वो अजानें देना शुरू कर देते हैं। सारे माशाल्लाह मुर्गे हैं, एक का अजान बंद होता है दूसरे का शुरू होता है, एक का अजान बंद होता है दूसरे का शुरू होता है। तो इस तरह जो है ना करते 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 सुबह जो है ना तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे तक इनकी अजानें चलती रहती है और 4 बजे से इनकी अजानें शुरू हो जाती है रात को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इनकी अजान जब मुर्गा अजान देता तो फिर कहाँ नींद आती है। कितना ही मीठा की नींद क्यों ना हो तो वो फिर ख़त्म हो जाती है। और आज आए थे मेरे घर में मेहमान और उनसे मैंने बहुत मतलब गहमा गहमी थी और बहुत मज़ा आया। फिर हम जो है ना होटल गए। घर में हमने खाना ऑर्डर किया था घर होटल से। वो खाना हमने फिर खाया, फिर हम गए होटल चाय पीने के लिए। क्योंकि जो है ना हमने सोचा अभी सर्दी में क्या चाय बनाना और ख्वारी करना, तो इससे बेहतर ये है कि होटल का ही सही है। फिर वो लोग मुझे भी साथ लेकर गए और होटल में हम सब ने चाय पिया। फिर उन लोगों ने मुझे घर तक छोड़ दिया और फिर वो लोग चले गए और बड़ा मज़ा आया। और आप तो समझ सकते हो कि मेहमान के आने से मज़े कितने मज़े होते हैं घर में। तो मेहमान तो खुशकिस्मत घर में आते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया कि इस मजबूरी की वजह से नहीं बनाया, और आज मैं जो है ना उसी ब्लॉग को उसी कहानी को इसी ब्लॉग में कंटिन्यू कर देती हूँ। और कहानी का बकिया जो हिस्सा है वो आज आप लोगों की नज़र करूँगी। और कहानी ये है कि इतनी लंबी है कि मेरे ख्याल में तो अभी भी ये इस ब्लॉग में भी आप लोगों तक पूरी नहीं पहुंचेगी। हो सकता है ये ब्लॉग भी कम पड़ जाए और इससे अगला भी जो ब्लॉग है वो भी कम पड़ जाए, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है ना ये वाली। तो वो गधे की जो कहानी है वो मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर करी थी, वो गधा तो अपने घराने में खुश खुरम बैठा हुआ था, लेकिन लड़की को प्रॉब्लम थी। फिर इसका जो है ना जिन्नात जो है एक बुजुर्ग ने बुलाया उसको, और उस जिन्नात के थ्रू ये लोग कोई काफ तक पहुंच गए। फिर कोई काफ का दरवाज़ा कभी बंद होता था और कभी खुलता था, और आदमजात के लिए तो बिल्कुल ही नहीं खुल रहा था। फिर इन्होंने क्या किया कि बहुत परेशान हाल थे, तो वहाँ से एक जिन्नात गुजर रहे थे, जिन्नात की टोली। तो उन लोगों ने पूछा कि आप लोग कौन और कहाँ से आए हो। तो फिर इस लड़की ने और इसके वालिद ने अपना किस्सा कहानी पूरा सुना दिया। फिर उन लोगों को इस पर तरस आ गया और अपने साथ उन लोगों ने लेकर गए तो उधर ही छोड़ा जहाँ पे वो शहजादे का घर था, महल था, और उसके बाग थे वगैरह, महलात थे उसके। वो अपने बाग में बैठा हुआ था और ये शहजादी, ये जो लड़की थी, कई दिन की भूखी थी। तो इसको ये पता नहीं था कि ये जो है ना उसी शहजादे का बाग है। तो इसने अपने वालिद को कहा और वालिदा को कि सब्र करो, मैं यहाँ के जो बाग का मालिक है उससे मैं जो है ना थोड़ा फल मांग लेती हूँ।
تو اس سے ہمارے پیٹ کا گزر بسر ہو جائے گا اور ہمارا بھوک جو ہے ختم ہو جائے گا. ہمیں بہت بھوک لگی ہے. تو اس طرح سے یہ جو باغ میں گھس آئی اور شہزادہ بیٹھا ہوا تھا، تو جب اس نے دیکھا یہ تو میرا شوہر ہے، تو گئی اس کے قدموں میں بیٹھ کے رونے لگی کہ آپ کیسے مجھے ایسے چھوڑ چھاڑ کر آ گئے. پھر اس نے اپنی مجبوری بیان کیا کہ میں چھوڑ چھاڑ کر نہیں آیا ہوں، میرے پیچھے جو ہے نا محل کے کارندے آئے تھے اور مجھے زبردستی اٹھا کر لے آئے، میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے. اور یہاں پھر ان لوگوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے دوسری شادی کے لیے ہاں نہیں کر دی تو پھر ہم آپ کی دمزاد بیوی جو ہے اس کو مار دیں گے. تو مجھے تمہاری زندگی بہت عزیز تھی، تو میں نے جو نا ہاں کر دیا. اب آپ ہی بتاؤ، آپ کو اگر میرے لیے کوئی ایسا بولے کہ ہم اسے مار دیں گے اگر آپ نے یہ ہماری بات نہیں مانی، تو آپ نہ کر لو گے، انکار کر لو گے؟ اس نے کہا نہیں، بالکل نہیں. تو کہنے لگا ایسے میں بھی اپنی محبت سے مجبور ہو گیا تھا. پھر اس لڑکی نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ پھر اس نے کہا کہ صبر کرو، میں تجھے اپنے دوست والوں کے گھر میں بٹھاتا ہوں اور پھر جو ہے نا میں اپنے والدین سے بات کروں گا، اگر وہ لوگ مان رہے ہیں تو پھر آپ کو لے جائیں گے اور اپنے گھر میں محل میں رکھ لیں گے. پھر اس کو اور اس کی والدہ کو سب کو لے جا کے اپنے دوست کے گھر میں بٹھایا اور دوست کو کہا کہ اس کا پورا انتظام شاہی محل سے ہوگا اور پورا کھانا وغیرہ شاہی محل سے آئے گا، بس صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کا خیال رکھنا ہے. اس نے دل میں سوچا یہ تو بہت آسان بات ہے، ان کی وجہ سے ہمارے بھی مزے ہو جائیں گے. خیر کہانی قصہ آگے چلتا رہا. اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ میری بیوی مجھ سے ملنے آئی ہے اور اگر آپ لوگ ہاں کرو تو میں اسے محل میں لے کر آؤں، جو نہ کرو تو آپ بتا دو پھر کیا کروں. پھر میں اسے ملنے وہیں جاؤں گا، پھر آپ یہ نہیں کہنا کہ میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں. والدہ تھی مجبور ہو گئی، نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، ہم محل میں رکھنے کے لیے تیار ہیں. پھر کیا ہوا کہ لڑکی کو اور لڑکی کے والد والدہ کو دونوں کو تینوں کو محل میں لے آئے اور بس محل میں جگہ دے دیا ان تینوں کو. لیکن اس طرح جو ہے نا اس کے ساتھ پیش آتے تھے جیسے کسی نوکرانی کی طرح، گھر کا کام اور ہر چیز، ہر مسئلہ مسائل، ہر چیز میں جو ہے نا نوکر کم آگے بڑھتے تھے تو اس کی بیوی کو آگے بڑھنے میں زیادہ پیش ہونا ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے اس کی والدہ تو اس سے تکلیف دے رہی تھی، زور نکال رہی تھی کہ یہ ڈر جائے اور پریشان ہو جائے اور میرے بیٹا کا پیچھا چھوڑ دے. یہی تک نہیں کہ اس کی والدہ جو تھی وہ آدم خور بھی تھی، مطلب انسانوں کی جان کھانے والی عورت. لیکن بیٹے کی محبت سے مجبور تھی کہ میں اگر اسے نقصان دوں تو میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، لہٰذا ان کو کھانے پر مجبور تھی. پھر اس کی ہاتھ میں چٹھی دے کے اور چٹھی میں لکھا ہوا تھا کہ یہ واپس نہ آئے، اسے کاٹ کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے پکا لو اور مجھے بلا لینا، میں بھی کھا لوں گی اور آپ بھی کھا لیں گے. اپنی بہن کے گھر بھجوایا اور اس کے کہا کہ یہ خط میری بہن کو دے دینا اور پڑھنا نہیں، اور یہ خط ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، یہ تمہارا امتحان ہے. اگر یہ خط صحیح سلامت میری بہن تک نہیں پہنچا تو میں سمجھوں گی کہ تم میرے بہو بننے کی لائق ہی نہیں ہے. جب وہ اس کی بہن کے گھر پہنچ گئی تو اس کی بہن کی ٹانگوں میں درد تھا، تو وہ چیخ رہی تھی کہ کوئی ہے جو مجھے پانی دے، میرے دونوں ٹانگوں میں درد ہے، میں نہیں اٹھ سکتی ہوں کٹ سے، اور آج میری طبیعت خراب ہے، مجھے بخار ہو رہا ہے، میری ٹانگوں میں درد ہے، میں بہت کپا رہی ہوں.
جب اس نے دیکھا کہ اس کی خالہ تو میرے شوہر کی خالہ تو بہت ہی زیادہ بیمار ہے، اس نے کیا کیا، جلدی جلدی اس کے لیے چائے بنایا، اس کے سر دبایا، اس کی ٹانگیں دبائی، اس کی ٹانگوں پہ تیل گرم کر کے اس کا مالش کر دیا، اور سب ٹھیک ٹھاک کر کے اسے بالکل ریڈی کر دیا۔ تو یہ وہی خالہ تھی جس کی بیٹی سے اس کی شادی ہونے والی تھی، اس کے شوہر کی۔ پھر بعد میں اس نے خط دیا اور کہا کہ بھائی یہ خط آپ کی بہن نے دیا ہے آپ کو دینے کے لیے۔ جب اس نے خط پکڑ لیا، اس نے خط پڑھ لیا تو اس نے سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ ہم نے کہا او مائی گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی ہونہار لڑکی جو آتے ہی میرے سر دبایا، آتے ہی میری جو ہے نا، آتے ہی میرے سر دبایا، آتے ہی میری ٹانگیں دبائی، آتے ہی مجھے چائے بنا کے دی، میرے سر کا درد ٹھیک ہو گیا، مجھے ٹانگوں پہ مالش کیا تیل کا۔ میں ایسی لڑکی کو کیسے مار سکتی ہوں؟ میں تو احسان فراموش ہو جاؤں گی۔ اس نے اپنی بہن کے لیے رکا خط لکھ دیا کہ بھائی یہ میری بہن کو دے کر آ جانا میری طرف سے۔ لڑکی کو بہت انعامات دے کے رخصت کر لیا۔ جب لڑکی پہنچی وہ حیران ہو گئی اس کے ساتھ، ہیں میں نے اپنی آدم خور بہن کے گھر یہ اس کو بھیجا تھا کہ وہ اس کو کاٹ کے پکائے گی اور میں بھی ساتھ میں کھاؤں گی، اور یہ صحیح سلامت آ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کی بہن نے آپ کے لیے خط دیا، خط کے بدلے میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دے مجھے۔ جب اس نے خط پڑھا اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ میں اس لڑکی کو کاٹ کے پکاؤں، یہ تو بہت جو ہے نا نیک اور ہونہار لڑکی ہے اور بہت ہی زبردست لڑکی ہے اور ہاں میں ہاں ملانے والی لڑکی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں جو ہے نا اسے نہیں مار سکتی ہوں۔ پھر جو ہے نا اس کے ساتھ پریشان ہو گئی۔ اگلا چال اگلا چال جو اس کے ساتھ چلے گی وہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی۔ بھولیے گا نہیں، لائک شیئر ضرور کریے گا، کمنٹ بھی کریے گا، سبسکرائب کریے گا چینل کو، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ، بائے۔